یسوع مسیح کے جلالی اور عزت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر یوسف سردار فائر آف دی گاسپل چرچ لسٹی سے ہوں اور آج آپ کی خدمت میں خداوند کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج کا عنوان ہے الہی ضیافت کے لیے تیاری۔ آئیے کلام اقدس میں سے حوالہ پڑھتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں گے کلام اقدس میں سے۔ لکھا ہے کلام اقدس میں، لکھا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ خداوند کے کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ مسیح میں عزیزو، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک شخص بادشاہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت کی ہے اور اس نے اپنے نوکروں کو کہا ہے کہ ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے اس لائق نہیں۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شادی کی ضیافت کے لیے کتنے تیار ہیں، کس طور سے ہم نے اپنے آپ کو ضیافت کے لیے تیار کیا ہے۔ کیونکہ جواب یہ ملتا ہے کہ بلائے ہوئے لائق نہیں ہیں۔ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ We are called people۔ اور ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم تیار ہیں یا نہیں۔ اگر ہم تیار ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی اچھا سانگ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی نیوز ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کے تعلق سے واضح کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے خطرہ کس چیز کا ہے۔ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں 8ویں باب کی 11ویں آیت سے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے بار اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے الارمنگ نیوز ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ اگر ہم تیار نہ ہوئے تو پورب اور پچھم سے بہت سے لوگ خدا کے پلان کے اندر ہیں، خدا کے منصوبہ کے اندر ہیں کہ خدا ان کو اپنے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کرنے کو ہے۔ اگر بلائے ہوئے اس لائق نہ نکلے تو، اگر بلائے ہوئے لائق طور پر تیاری کریں اور جب وہ تیار ہوں، ایسے تیار ہوں کہ کوئی چیز ان کو بادشاہی میں جانے سے نہ روکے، تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ ورنہ ہم باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں رونا اور دانت پیسنا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم بادشاہی کے بیٹے ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو پھر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اگر لائق نہ ہوئے تو پھر ہم بار اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج تک ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا تو آج کا یہ پیغام، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی تیاری کمپلیٹ کریں۔ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟
متی 25 باب کے اندر ایک تمثیل دی گئی ہے کماریوں کی، 10 کماریوں، اور ان 10 میں سے 5 تو ریئل تیار تھی، حقیقی تیاری انہوں نے کی، پوری تیاری انہوں نے کی، اور جو پورے طور پر تیار ہوئی اور ویلکم کے لیے گئیں تو بادشاہ کے ساتھ، دلہا کے ساتھ داخل ہو گئے۔ لیکن جن کی تیاری کمپلیٹ نہیں تھی وہ اس وقت تیل ڈھونڈنے لگی، اور وہ تیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وقت پہنچی جب دروازہ بادشاہی کا بند ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، ہم خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے حقیقی بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس کے الہی منصوبے کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ پھر ہماری جگہ کوئی اور نہیں لے سکے گا، کوئی پورب اور پچھم سے، ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا موازنہ کریں۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں اپنے آپ کو پرکھو کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر روز جانچتے رہنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ ان 5 کماریوں کی طرح جو اپنے آپ کو تیار تو سمجھتی تھیں لیکن بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی رہی۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تسا توبہ کیتی ہے، بپتسمہ لیا ہے، کی پرابلم ہے؟ تھا کوئی مسئلہ نہیں، تسی تیار ہو، تسی بادشاہی سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے اس لائق نہیں ہے، نہ تھے۔ ہمیں لائق بننا ہے۔ جب ہم لائق بنتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں تو تب ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں روز بروز اپنے آپ کو جانچنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں کلام اقدس میں سے جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا اور ہم اس کو سیکھ کر برکت پائیں گے۔ میرے عزیزوں، کلام میں لکھا ہے متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی خوشخبری اور اس کا 22واں باب، اس کی 4 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں سبق ملتا ہے۔ کیا لکھا ہے 4 آیت کے اندر؟ لکھا ہے پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر جن کو بلایا گیا ہے وہ بہانے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے سوداگری پر جانا ہے، کسی نے بیل خریدے ہیں ان کو چیک کرنا ہے، جوتنا ہے، کسی نے زمین خریدی ہے اس کو دیکھنے جانا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب کسی فیملی سے پوچھیں بہن یا بھائی آپ لوگ چرچ کیوں نہیں آئے، تو کئی بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، مہمان آ گئے تھے۔ بھائی مہمان جو آپ کے گھر میں آئے ہیں وہ کرسچن ہیں، آپ ان کو ساتھ چرچ میں لائیں، آپ بھی کلام سنیں، وہ بھی سنیں گے، ان کو بھی برکت ملے گی، آپ کو بھی برکت ملے گی۔ آپ کی نصیحت کے لیے خدا کا کلام ہوتا ہے، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے، بیچ میں غیب پڑے گا تو آپ کو اپنے آپ کو جانچنے کا اور ایمان میں مضبوط ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا موقع نہ ملے اور لوگ دور 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 ہوتے جائیں، جبکہ ہمارا آسمانی باپ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں جو بلائے گئے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں۔ کس کے ساتھ آئیں؟ پوری تیاری کے ساتھ۔